السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ماریہ فاروقی کی قلم سے تحریر کردہ ناول وفائے یار کے ایپیسوڈ نمبر 27 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجیے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ عروہ، یار چائے دینے میں بھی مسئلہ ہے جانم آپ کو۔ عروہ کچن میں میڈ کے ساتھ چاول بنوا رہی تھی۔ ہمدان کی یوں ایسے بے باکی پر اس نے ہمدان کو گھوری سے نوازا۔ آپ باہر جائیں۔ اس کی گھوری کو خاطر میں لاتے ہوئے وہ ملازمہ سے مخاطب ہوا اور وہ چپ کر کے باہر چل دی۔ اس کے جاتے ہی ہمدان اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ جی بیوی، کیا کہہ رہی تھی؟ وہ اس کو کمر سے پکڑ کر بولا۔ ہمدان کیا کر رہے ہیں، کوئی دیکھ لے گا، پیچھے ہٹیں۔ عروہ ایک جھٹکے سے پیچھے ہوئی تھی مگر وہ بھی ہمدان ملک تھا۔ اس نے دوبارہ اسے اپنی اوٹ میں لے لیا تھا۔ جس نے دیکھنا ہے دیکھ لے، میں ڈرتا نہیں ہوں۔ اس کے بالوں کی خوشبو خود میں اتارتا ہوا بولا۔ رشتہ پکا ہونے پر ایسی بے باکی کی اجازت نہیں مل جاتی، وہ کھیرے اٹھاتے ہوئے بولی۔ بیوی اگر بھول گئی ہیں تو میرے پاس نکاح نامہ موجود ہے۔ ہمدان یار کیا کر رہے ہیں؟ عروہ اس کی جانب مڑ کر اسے چپ کرواتے والے انداز میں بولی۔ جو راز ہے اسے راز کیوں رہنے دینا چاہتے ہیں؟ اتنے سال سے جس کو اندر رکھا ہے اس کی بھنک کیوں لگنے دینا چاہتے ہیں؟ وہ روحانسی سے ہوئی۔ ہائے آؤ، میری بیوی تو ایموشنل ہو گئی۔ وہ مسکراتا وہ اس کے گال چوم کیا، اس کی اتنی بے باکی پر وہ سرخ ہوئی تھی۔ اچھا بیوی آپ شرمائیں، میں چلا روم میں تیار ہو کر ہاسپٹل جانا ہے آپ کے شوہر نے۔ وہ مسکراتا ہوا کہتا باہر چل دیا اور وہ اسے دیکھتی رہ گئی۔ آخر چھین ہی لیا ہمدان کو تم نے؟ سیکرین شلوار قمیض میں ملبوس ثانیہ حقارت سے بولی۔ جو جس کا ہوتا ہے اس کا ہی رہتا ہے، کیونکہ جو دینے والی ذات ہے وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتی ہے۔ اور بات تحمل سے بولی۔ ہاں صحیح کہتی ہو، لیکن پتہ ہے کیا، کچھ لوگ اتنے مظلوم ہوتے ہیں کہ انہوں نے ہمیشہ طرز سہا ہوتا ہے اور اس طرز کے بلبوتے پر وہ چیزیں چھین لینے کا فن بخوبی سیکھ جاتے ہیں۔ اب کسی کے گھر کے ٹکڑوں پر پلنے والے لوگ گھر کے مالک بننے کا خواب دیکھیں گے تو جھٹکا تو لگے گا ہی۔ اس کی بات پر عروہ کا رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی ہمدان اندر بڑھا تھا اور اس نے ایک زوردار تمانچہ ثانیہ کے منہ پر رسید کیا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی بکواس کرنے کی؟ تم ہوتی کون ہو اسے کچھ کہنے والی؟ جیسے تم اس گھر میں اپنے باپ کے پیسوں پر عیاشی کرتی ہو، ویسے ہی یہ اس کی ماں کا گھر ہے، اتنا ہی حق ان کا، سمجھ آئی؟ وہ چیخا تھا۔ واہ، مگر میں نے تو کبھی میرے ننیال میں ماما کو ایسے حق ملتے نہیں دیکھا۔ ہاں ویسے ملے گا بھی، ان کے پاس اتنا اچھا شوہر جو ہے۔ آفٹر آل وہ نشئی تو نہیں، اور جس کے تحت کوئی ہم پر طرز کھائے تو بے وجہ کے سہارے دے۔ ثانیہ کی چلتی زبان پر عروہ کا سانس روکنے کو تھا۔ چلو آج تمہاری یہ غلط فہمی بھی دور کر دیتا ہوں، یہ کس حق سے اس گھر میں رہتی ہے اس کا جواب بھی تمہیں مل جاتا ہے۔ وہ عروہ کا ہاتھ تھامے باہر کی طرف نکلا اور ہنکارا بھرتی ثانیہ بھی اس کے پیچھے چل دی۔ بابا، بھائی، وہ چیخا تھا۔ اس کی آواز پر سب لاؤنج کی طرف بڑھے۔ کیا ہو گیا ہے؟ تیمور پریشان سے بولا۔ ادریس انکل کو کال کر کے بلائیں اور انہیں کہیں اسی وقت میرے اور عروہ کا نکاح پڑھوائیں۔ یہ کیا بول رہے ہو ہمدان، ہوش میں تو ہو؟ اس کے والد چیخے۔ تایا جی کی ان بیٹی کو بہت شوق ہے لوگوں کی عزت کو تار تار کرنے کا۔ قصور اس کا نہیں ہے، تربیت ہی اس طرح کی گئی ہے اس کی۔ لیکن یہ شاید مجھے ہلکا لے گی کہ میں ان مردوں کی طرح ہوں جو اس جیسی لڑکی کی بکواس سنوں گا۔ عروہ کس حق سے اس گھر میں رہتی ہے اس کو یہ جاننا ہے تو ان کو میں بتاتا ہوں۔ وہ دانت پیستا ہوا بولا۔ یہ کیا بکواس ہے ثانیہ؟ ہمدان کیا کہہ رہے ہیں؟ اور مکان صاحب اس پر چیخے۔ تیمور بھائی آپ بلا رہے ہیں کہ میں کوئی سخت قدم لوں؟ وہ اپنی آپے سے باہر تھا۔ آج پہلی بار تھا کہ وہ اس طرح سے سب سے پیش آ رہا تھا۔ تم ریلیکس کرو، کچھ نہیں ہوتا، اس طرح نکاح تھوڑی ہوتے ہیں، تحمل سے کام لو یار۔ تیمور نے اس کا کندھا تھپتھپایا۔ میں نے ایسا بھی کچھ غلط نہیں کہہ دیا جس پر اتنا ہنگامہ کر رہی ہے؟ ثانیہ پھر سے پھنکاری۔ بکواس بند کرو اپنی، تیمور پھر سے چلایا تھا۔ اور مکان صاحب اپنی بہن کا اور بھانجی کا سر جھکا دیکھ کر سر جھکا گئے تھے۔ نہیں بھائی، بکواس کیوں بند کریں گے؟ اس کو جاننا چاہیے، اس کا حق ہے، اس کے گھر سے کھاتے ہیں، اس کے بابا کی کمائی ہے، یہ سب اس کو بتایا ہی گیا۔ لیکن میں بس یہ جاننا چاہتا ہوں جس نے اس کو یہ بتایا ہے کہ پھپھو عروہ آرو ان کے ٹکڑوں پر پل رہی ہیں، انہوں نے کبھی یہ کیوں نہیں بتایا کہ جو بزنس آپ بابا تایا چلا رہی ہیں اس میں 80% شیئرز پھپھو کے ہیں؟ دودھ سے بال کی طرح نکال کر پھینک سکتی ہیں وہ آپ لوگوں کا بزنس ہے۔ کبھی آج تک انہوں نے تو کوئی سوال نہیں کیا۔ مشکلات بھی آئیں، بزنس میں اپس اینڈ ڈاؤنس بھی ہوئے، لیکن پھپھو نے تو اف تک بھی نہیں کی۔ یہ جس جگہ پہ یہ بوتیک بنانے کا سوچ رہی ہے وہ جگہ آرو اور عروہ کی ہے، یہ لوگ تو بالکل نہیں بولے۔ تو پھر یہ کیسے جن کی پلیٹ سے کھاتی ہے ان پر یہ اترا رہی ہے؟ کس نے حق دیا اس کو یہ عروہ کو ذلیل کرے؟ بی میری بیوی کے بارے میں بات کرنے سے پہلے اس بات کو ذہن میں رکھنا، پچھلے 5 سال سے اس کا خرچہ تمہارے گھر والے نہیں اٹھا رہے، اس کا شوہر اٹھا رہے، بلکہ اس کے ماں کے شیئر سے تم یہ فیشن کرتی پھرتی ہو۔ اس لیے آئندہ اپنی اوقات میں رہنا، ورنہ میں حساب رکھنے والا نہیں ہوں اور تمہارے اس دماغ میں ایک بات اور ڈالتا جاؤں، جس کو تم یہ کہہ رہی ہو نا کہ اس نے چھین لیا، تو تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ وہ پچھلے 5 سال سے میرے نکاح میں ہے۔ اس پر حقارت کی نگاہ ڈالتا وزیر نے عبور کر گیا تھا۔ اتنی بڑی حقیقت پر اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ اور بھی کچھ باقی ہے ثانیہ؟ یا باپ کو اتنا ہی قبر تک پہنچانا تھا؟ اور مکان صاحب اس پر چلائے۔
میں نے اتنی گھٹیا تربیت تو نہیں کی تھی تمہاری کہ تم کسی کو 2 وقت کی روٹی کا طعنہ دو گی. اتنی کدورت کیسے آ گئی تم میں؟ اتنی رنجش کیوں ثانیہ؟ اس پر چلائے تو وہ سر جھکا کر کھڑی رہی. چھوڑ دیں بھائی، بچی ہے، غصے میں کہہ دیا ہوگا. امریحہ بیگم نے اس کے سر پر کھڑے ارمغان صاحب کو پیچھے کیا اور اپنی بھابھی کو اشارہ کیا کہ اس کو لے جائے. اس کے جاتے ہی ارمغان صاحب امریحہ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے. مجھے معاف کر دو امریحہ. بھائی یہ کیا کر رہے ہیں آپ نے؟ مجھے میرے بچوں کو باپ کی طرح پالا ہے. یہ ہمارا گھر ہے اور گھر میں رنجشیں ہو جاتی ہیں، اس میں معافی کیوں؟ ان کے ہاتھ تھام کر بولی. صحیح کہہ رہے ہیں تمہارے بھائی، صحیح کہتا ہے ہمدان. بیجا لاڈ پیار نے تباہ کر دیا ثانیہ کو. مسز ارمغان کے بولنے پر وہ ان کی طرف بڑھی. بھابھی جو ہوا سو ہوا، بات ختم کریں. وہ بھی بچی کیا اور ہمدان تو بس ایسے ہی پاگل، غصے کا تیز اتنی بات کو بڑھا گیا. مسز ارمغان نے عروہ کو پیار کیا تو وہ مجبوراً سا مسکرا گئی. کالے گہرے آسمان، ٹھنڈی ہوا میں وہ گہرا سانس محسوس کر رہی تھی. آیتل چلو سامنے سے کھانا کھاتے ہیں. وہ بلیک ڈینم شرٹ میں ملبوس اس کو آسمان دیکھتا ہوا بولا. اگر ہم گاڑی میں بیٹھ کر کھائیں تو؟ کالی سلک کی شلوار قمیض میں کالی چادر کو کندھے پر اوڑھے آیتل نے آئبرو جھکا کر پوچھا. وجہ؟ اس نے بھی اس کے انداز میں آئبرو جھکا کر پوچھا. فریکچر پراپر تو ٹھیک نہیں تو کمفرٹیبل ہی نہیں کھا سکوں گی، بس اس لیے کہہ رہی ہوں. آ جاؤ گاڑی میں بیٹھ کر کھانا کھا لیتے ہیں. اس نے مسکرا کر گاڑی کا دروازہ کھول کر اس کو بٹھایا اور فون کر کے آرڈر کرنے لگا. اگلے 20 منٹ میں کھانا آ چکا تھا اور وہ کھانے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی، مگر فورک اور نائف سے کھاتے اسے مسئلہ ہو رہا تھا. تبھی تعمیر نے اسے اپنی جانب کیا اور ٹرے کو اپنے اور اس کے درمیان میں رکھا اور اپنی فورک سے اس کو چاؤمین کھلانا شروع کیا. ابھی کھانا مکمل ہوا ہی تھا کہ آیتل نے آسمان کی طرف دیکھا. تیس کتنا زیادہ فوگ ہے، وہ پرجوش سی بولی. ابھی تعمیر نے بولنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ وہ دوبارہ بول پڑی. تیس بھٹا، مجھے بھٹا لینا. وہ ریت میں بھنی چھلی کو دیکھ کر پرجوش ہو گئی. کھانا تو مکمل کر لو پہلے. پلیٹ کی طرف دیکھ کر بولا. بس اتنا ہی کھانا تھا، آپ مجھے لے دیں، بلکہ آپ کھانا کھائیں، میں خود لے کر آتی ہوں. وہ مصروف سے انداز میں گاڑی سے نکلتے ہوئے بولی. اف، بیٹھی رہو یہیں. ابھی کچھ دیر پہلے سمجھایا تھا کہ میرے بغیر کہیں نہیں جانے، لیکن اثر تو ہوتا ہی نہیں ہے تم پر. وہ برہم ہوتا ویٹر کو برتن اور پیسے دے کر اس کی جانب متوجہ ہوا. چلو. اس کا ہاتھ تھامتا وہ سڑک کراس کرتا اس چھلی کی ریڑھی پر پہنچا. خان صاحب تو چھلی دیجیے گا، اس نے سامنے موجود خان کو متوجہ کرتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی کمر پر لہراتے آیتل کی شال کو اس کے کندھوں پر کیا. تعمیر تک یہاں. واو تعمیر، تم یہاں؟ واو. لال ٹاپ اور وائٹ جینس موجود ہاتھ میں ریڈ کوٹ والی لڑکی تعمیر کو دیکھ کر چہکی. اپنا نام سن کر وہ مڑا اور اس کی شکل دیکھ کر وہ اچھا خاصا بدمزہ ہوا تھا. السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ آیتل نے مسکرا کر سلام کیا. میں بالکل ٹھیک ہوں. یہ ہاتھ پر کیا ہوا؟ وہ بیچار کی والی لہجے میں بولی. کچھ نہیں، جس دن آپ نے ڈراپ کیا تھا تو اس دن واپسی پر ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا. اس کے انکشاف پر تعمیر نے اسے گھور کر دیکھا. مجھے یہ ڈراپ کرنے والی تھی، پھر راستے میں کچھ کام تھا نا تو اتر گئی اور پھر ایکسیڈنٹ ہو گیا. وہ چور سی نگاہ ڈالتے ہوئے بولی. ہاں جی، اور میری جان کو عذاب میں ڈال دیا. اس کے ایسے بے باک انداز میں جہاں آیتل ہکی بکی تھی وہیں سامنے کھڑی روشنی کا بھی چہرہ لال پڑا تھا، لیکن وہ خاموش رہی تھی. اب بھٹا لیں گی؟ آیتل نے خان سے چھلی پکڑتے ہوئے کہا. اگر تم کھلاؤ گی تو ضرور، ورنہ خود سے تو نہیں. وہ بے تکلفی سے آیتل سے بولی. کیوں، آپ کے پاس پیسے نہیں؟ آیتل سے پہلے تعمیر نے جواب دیا. تعمیر، اتنی بھی بھکارت مت سمجھو مجھے. روشنی نے برا محسوس کیا. بھکاریوں والی حرکات تو یقیناً آپ کر رہی ہیں. 5 اسٹار ہوٹل میں کھانا کھانے کے پیسے موجود تھے آپ کے پاس. ایک چھلی کے لیے آپ میری وائف سے ڈیمانڈ کر رہی ہیں، جو باہر آنے کے چکر میں اتنی پرجوش ہوتی ہیں کہ والیٹ تو کیا اپنا موبائل بھی گھر چھوڑ کر آتی ہیں. اس نے آیتل کی ہمیشہ والی عادت کو پھر اس کو نوٹ کروایا تھا. وہ آج بھی ہمیشہ کی طرح موبائل تک چھوڑ کر آئی تھی. وہ ہمیشہ اسے کہتا تھا کہ والیٹ نہ بھی ہو لیکن آیتل موبائل لے کر ساتھ آیا کرو، کوئی ایمرجنسی ہو جاتی ہے. لیکن اس پر اثر ہوتا کب تھا؟ او تو کیا ہوا، تم تو کھلا سکتی ہے. روشنی نے تعمیر پر چوٹ کی تھی. میرے پاس میرے بیوی جتنے ہی پیسے ہوتے ہیں. آیتل کی طرف دیکھے. وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر سڑک کراس کرتا گاڑی کی جانب لے آیا. جہاں کاٹن کینڈی کو دیکھ کر وہ پھر اس کی جانب دیکھ رہی تھی. اس کی حرکت پر اس نے چپ چاپ اسے کاٹن کینڈی کا اچھا خاصا پیکٹ لے کر پکڑا دیا تھا. بیٹھو اندر. وہ دروازہ کھولے کھڑا. تیمور نے اسے پکارا تو سامنے دیکھ رہی تھی. ٹی ایس وہ دیکھیں. آیتل کے معصومیت بھرے چہرے کو دیکھ کر اس نے سامنے دیکھا جہاں فریش گجرے لیے ایک جوان لڑکا روشنی کو گجرے لینے کی پیشکش کر رہا تھا. آیتل بچوں والے کام میں سارے پر دوبارہ سڑک کراس کرتا ایک دفعہ پھر روشنی کے روبرو کھڑا ہوا. 2 گجرے دینا یار. بس لڑکے سے مخاطب ہوا. جی صاحب، بس 1 منٹ. وہ گاڑی والی میڈم کو یہ پیسے دے آؤں. وہ مسکرا کر گاڑی کی طرف بڑھا. تم اتنی محبت کیسے ہوگی تعمیر تمہیں اس سے، جس کے سامنے تمہیں کبھی دنیا نظر نہیں آئی تھی، اس کو آج لوگوں کے لیے نظر انداز کر رہے ہو. وہ شکوہ کناں لہجے میں بولی. میرا خیال ہے آپ شاید اندھی ہیں یا آپ کو عادت ہے ہر چلتے انسان کو بیچ میں ٹوکر ان کی پرسنل اسپیس میں مداخلت کرنے کی، یا شاید آپ اس گمان میں ہیں کہ آپ وہ تعمیر شاہ کو ڈھونڈ لیں جو کبھی آپ کے لیے کوئی جذبات رکھتا تھا.
آج میں پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے کافی سال میرے ساتھ پڑھا، لیکن آپ کبھی بھی مجھے نہیں جان سکے، نہ پہچان سکے۔ میں جن لوگوں کو چھوڑ دیتا ہوں نا، تو ان کی زندگی میں تو کیا، ان کی قبروں پر مٹی تک ڈالنا گوارا نہیں سمجھتا۔ اس لیے اس طرح کی فضول تھرڈ کلاس حرکات سے اجتناب فرمائیں اور اپنی ازدواجی زندگی کی طرف توجہ دیں۔ وہ اس سے اچھا خاصا لتاڑ کر گجرے لے کر آگے بڑھ چکا تھا اور وہ محض دانت پیستی اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ اتنی دیر؟ آیتل اس کے حصے کی چھلی کھاتے ہوئے بولی۔ آپ کی فرمائشیں بھی تو ماشاء اللہ ہے میڈم۔ کاٹن کینڈی کہاں لی تم نے؟ اس کی طرف دیکھتا ہوا بولا۔ ہاں جی، آپ کا انتظار کر رہی تھی، آپ آ نہیں رہے تھے تو میں آپ کا بھٹا بھی تھوڑا سا کھا چکی ہوں۔ وہ منہ چکا کر بولی۔ آیتل 4 چمچ کھانا کھایا تم نے، باقی یہ الٹی سیدھی چیزیں کھلا لو تمہیں۔ آرش اور تم میں فرق نہیں ہے کوئی، خیر ابھی گجرے پہن لو۔ وہ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے بولا۔ ویسے اگر آپ ان کو بھی بھٹا لے دیتے تو کچھ غلط نہیں تھا ہو جانا۔ آیتل آلتی پالتی مارتی چھلی کھاتے ہوئے بولی۔ آیتل مجھے لگتا نہیں کہ بے وجہ لوگوں پہ پیسہ خرچ کرنے چاہیے۔ آج اگر خرچ کرتے ہیں تو نیکسٹ ڈیمانڈ بھی کرتے ہیں کہ آج ہم نے خرچ کیا، کل کو کوئی ہم پہ بھی کرے۔ اور میں پریکٹیکل قسم کا بندہ ہوں اور میں ان سب میں پڑھنا نہیں چاہتا۔ وہ سنجیدگی سے بولا۔ اس کا مطلب ہے کہ مجھے بھی آپ کو ریٹرن دینا پڑے گا، آیتل مسکراتے ہوئے بولی۔ آیتل تمہیں کس نے مشورہ دیا تھا کہ تم میتھس پڑھو، کیونکہ دماغ تو تم میں واقعی نہیں ہے؟ وہ اس پر طنز کرتا ہوا مسکراتے ہوئے بولا۔ آپ مجھے تانے دے رہے تھے تبھی کہتے ہیں والٹ لے کر جایا کریں۔ اب سمجھ آ گئی مجھے اس کے معصوم سے انکشاف پر۔ وہ اس کو دیکھتا رہا۔ آیتل میڈم، جس دن میرا موڈ ہوگا نا آپ سے کچھ کھانے کا، اس دن گھر سے ہی آپ کو کہوں گا کہ آپ پے کریں گے، میں نہیں، اور تم میری ذمہ داری اور میں بس تمہاری خرچے پورے کر سکتا ہوں، باقی تو غریب سا بندہ ہوں۔ آپ اور غریب، اللہ اللہ، میں نے سنا ہے یونیورسٹی کا موسٹ رچ ہینڈسم بیچلر تعمیر شاہ ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ آؤ تو مجھے ہینڈسم بلا رہی ہو؟ وہ مجھے تلے مسکراہٹ دباتا ہوا بولا۔ میں کہہ نہیں رہی، بتا رہی ہوں کہ ایسا سنا ہے میں نے۔ ویسے میں نے ریچ بھی کہا ہے، وہ تو سنا نہیں آپ نے؟ آیتل نے منہ بنا کر بولی۔ ویسے میں نے رچ بھی کہا ہے، وہ تو سنا نہیں آپ نے؟ آیتل منہ بنا کر بولی۔ نہیں سنا ہے، تعمیر بھی کہا ہے، میں نے یہ بھی سنا ہے۔ وہ اس کی توجہ اس کے کہے تعمیر کی جانب کرواتا ہوا بولا۔ تعمیر شاہ کہا تھا، آیتل نے توسیع کی۔ آیتل تعمیر کہوں؟ اس نے خواہش کی۔ جی، وہ ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ میں کہہ رہا ہوں مجھے تعمیر کہہ کر مخاطب کرو۔ وہ گاڑی روکتے سائڈ سے ٹیک لگا کر بولا۔ تو ٹی ایس پی کہتی ہوں؟ ہچکچاتے ہوئے بولی۔ میں تعمیر کا کہہ رہا ہوں، ٹی ایس کا نہیں۔ اس کی جانب دیکھتے ہوا بولا۔ اس کی گہری آنکھوں میں موجود تپش آیتل کے ننھے سے دل کو دھڑکا رہی تھی۔ ڈاکٹر تعمیر واٹک کر بولی۔ نہ تو ہم یونیورسٹی میں ہیں اور نہ ہی میں پروفیسر ہوں، یہاں تمہارے اس لیے ڈاکٹر تو ضروری ہے ہی نہیں۔ تعمیر کہو۔ وہ بضد سا بولا۔ یہ ضروری ہے؟ وہ گھبراتے ہوئے بولی۔ سکون کے لیے کچھ بھی ضروری ہو سکتا ہے۔ سیٹ سے سر ٹکائے گہری آنکھوں سے اسے دیکھتا ہوا بولا۔ آپ نے گاڑی کیوں بند کر دی ہے؟ 12 سے بھی زیادہ ٹائم ہو چکا ہے۔ آیتل نے سڑک کے بیچ کھڑی گاڑی کی طرف اسے متوجہ کیا۔ تم تعمیر کہو گی تو گاڑی چلے گی، ورنہ بیٹھی رہو، میں تو آرام سے سو جاؤں گا۔ تمہیں یہ چینج کے بغیر اور اسکن کیئر کے بغیر نیند نہیں آنی؟ آئی برو چکا کر بولا۔ اتنی بھی کوئی بات نہیں ہے۔ آیتل نے منہ موڑ کر باہر دیکھا۔ کالا کھوپا آسمان اندھیرے کی زد میں ایک خوفناک منظر پیش کر رہا تھا۔ میڈم، 4 مہینے سے میرے ساتھ ہی ہیں آپ، اتنا تو آپ کو جان ہی چکا ہوں۔ وہ سڑک سے تھوڑی دور جھاڑی کو دیکھ کر بولا۔ آیتل، ویسے ان سامنے والی جھاڑیوں میں شکاری کتے ہوتے ہیں اور اتنا دھند ہے، اگر انجن جام ہو گیا تو یقیناً گاڑی سے نکل کر گاڑی چیک کرنا پڑے گی، اور باہر اگر کچھ ہو گیا تو۔ ابھی وہ اتنا ہی بولا تھا کہ آیتل اچک کر اس کے ساتھ چپک گئی۔ جی نہیں، ایسا کچھ نہیں ہونے لگا، آپ گاڑی سٹارٹ کریں، ہم چلتے ہیں۔ یہاں کیا کرنا ہے؟ اس کے بازو کو زور سے تھام کر بولی۔ تعمیر چلیں یہاں سے، کافی رات ہو چکی ہے۔ تم یہ بات بولی؟ ہم چلے جائیں گے۔ اس سے بضد تھا۔ تو میں بھی یہی کہہ رہی ہوں کہ چلیں، بہت رات ہو گئی ہے۔ آیتل جلدی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ آیتل؟ اس نے اپنے ساتھ چپکی آیتل کے گال کو اپنی 2 انگلیوں میں پکڑ کر اس کو پکارا۔ میں کہہ رہا ہوں کہو۔ تعمیر چلیں یہاں سے، کافی رات ہو چکی ہے، سمجھ آ رہا ہے تمہیں؟ وہ معنی خیز انداز میں بولا۔ تعمیر چلیں، وہ آنکھیں موندے آہستہ سے بولی۔ کیا کہا ہے؟ مجھے سنا نہیں۔ اپنا چہرہ اس کی جانب کرتے ہوئے بولا۔ میں نے کہا کہ تعمیر سر۔ ابھی وہ کچھ بولتی کہ تعمیر نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا۔ بس تمہارے اس تعمیر تک بہت ہے، اب یہ سر کا اضافہ نہیں کرنا پلیز۔ وہ اس کے انداز میں اپنا نام کھینچتا ہوا بولا۔ اب چلیں؟ وہ دور ہوتے ہوئے بولی۔ جی، جو حکم اس قریب کو۔ وہ مسکراتا ہوا گاڑی سٹارٹ کر گیا۔ یہ پتہ نہیں کہاں سے قریب ہیں آپ؟ آیتل منہ موڑ کر بولی۔ اگر امیر ہوتا تو اتنی ٹھنڈ میں گاڑی چلاتا؟ ڈرائیور نہ رکھ لیتا؟ گھر سے ڈاکٹر کے پاس آنے کے بجائے گھر میں ڈاکٹر کو ہی بلا لیتا؟ تمہارے ان گھروں کی عنایت بھی گھر ہی میں ہو جاتی ہے۔ مسکراتا ہوا بولا تو ہنس دیا۔ آیتل، تمہارے ڈمپلز بہت پیارے ہیں۔ وہ مسکرا کر تعریف کر گیا۔ میں خود بھی بہت پیاری ہوں، وہ مسکرا کر بولی۔ بہت زیادہ، وہ مسکراتا ہوا بولا۔ ایسی باتیں کرتے کرتے وہ لوگ گھر آ چکے تھے۔ رات کے 2 بج چکے تھے جب اس سے آہستہ سے اندر مین گیٹ کھلا۔
اور گاڑی اندر کی اور اس کو ساتھ لیے اندر کی طرف بڑھا۔ تم جاؤ اوپر، میں امی کو دیکھ کر آتا ہوں۔ سینوں کے قریب پہنچ کر وہ آیتل سے مخاطب ہوا۔ آیتل اس بات میں سر ہلاتی اور اوپر چلتی۔ آیتل بس ہوا، بہت کام کر لیا، چلو شاباش، اب اوپر جا کر آرام کرو۔ وہ مڈ نائٹ بلو جینز اور ڈو وائٹ شرٹ میں ملبوس شاندار لگ رہا تھا۔ ہلکے گلابی رنگ میں بالوں کو پیچھے باندھے کچھ ہوارے لٹوں کو چہرے پر آزاد چھوڑے وہ سرات کے ڈیزائن بنا رہی تھی۔ تب تعمیر نے اسے ٹوکا۔ میں بھی کب سے یہی کہہ رہی ہوں، حرین نے فوراً کہا تھا۔ پہلے بھابھی کام نہیں کرنے دے رہی تھی، اب آپ آ گئے ہیں۔ میں کون سا کچھ کر رہی ہوں، ویسے ہی کھڑی ہوں۔ وہ منہ بنا کر بولی۔ بہت کھڑا ہو لیا، چلو اوپر جاؤ۔ میں تمہیں منع کیا تھا رات بھی ڈاکٹر نے کہ بازو کو زیادہ حرکت نہیں دینی، ہڈی فریکچر ہے، ابھی پوری طرح جوڑی نہیں ہے، ٹیڑھی ہو جائے گی تو۔ مگر تم باز آ جاؤ، ایسا آیتل ملک کی ڈکشنری میں کہاں لکھا ہے؟ وہ اسے ٹپٹتا ہوا بولا۔ اس کی ایسی ڈانٹ اور آیتل کے منہ کے بنتے بگڑتے زاویے دیکھ کر تحریم اور حرین دونوں منہ نیچے کیے مسکرا رہے تھے۔ میرا نام آیتل تعمیر ہے اور یہاں کوئی پہاڑ تو میں توڑ نہیں رہی جو آپ ڈانٹ رہے ہیں، وہ ہونٹ گھماتی دوبارہ سلاد کاٹتے ہوئے بولی۔ آیتل، میں نے کہا نا بس چھوڑو اور جا کر میڈیسن کھاؤ۔ آیتل بات کو مکمل اگنور کرتی۔ آیتل کو دیکھ کر تعمیر تھوڑا غصے سے بولا تو وہ منہ بناتی چھری کٹنگ بورڈ پر چھوڑ کر اوپر چلی گئی۔ تعمیر، اتنا غصہ نہیں کرتے، ہم بھی اسے کام کرنے نہیں دے رہے تھے تو حرین نے پیار سے کہا۔ غصہ نہیں کر رہا تھا بھابھی، اسے کتنی بار کہا اس کے ٹانگ بھی چھوٹے، یونیورسٹی جا رہے ہیں، اس نے خیال کریں گی تو ہی ٹھیک ہوگی، مگر نہیں منمانی کرنی ہے۔ ہم خود پر توجہ دینی ہی نہیں ہوتی۔ وہ سنجیدگی سے کہتا۔ تحریم کی طرف متوجہ ہوا۔ تحریم، مجھے کچھ کھانے کو دو۔ بھائی ابھی تو کچھ بنا ہی نہیں ہے، آپ کے دوست کی آمد کی تیاری کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ چاہیں تو۔ تحریم ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولی۔ آپ نوڈلز کھائیں گے؟ میں ویجیٹیبل اور ایگ نوڈلز بنا دیتی ہوں۔ تحریم بے چارگی سے بولی تو وہ اس بات میں سر ہلا گیا۔ بھائی کھا لیں گے؟ اس نے حیرانی سے پوچھا۔ ہاں کھا لوں گا، بنا کر اسٹڈی میں بھیج دو۔ اپنی بات کہہ کر وہ اسٹڈی میں چلا گیا۔ اگلے 15 منٹ میں تحریم نوڈلز بنا کر اسٹڈی میں گئی تو وہ کوئی فائل دیکھ رہا تھا۔ بھائی یہ نوڈلز، اس نے مسکرا کر کہا۔ شکریہ، وہ مصروف سا بولا۔ بھائی، تحریم نے اسے بلایا۔ جی، اس نے فائل بند کر کے اس کی جانب دیکھا تو نظریں جھکائے کھڑی تحریم کو دیکھ کر اس نے اس کو اپنے پاس بلایا۔ کیا ہوا؟ اس نے اسے اپنے سامنے ٹیبل پر بیٹھا کر اس کا ہاتھ پکڑ کر بولا۔ سوری بھائی، وہ نظریں جھکا کر بولی۔ اور سوری کس لیے؟ اس کی انگلیوں کو دیکھتا ہوا بولا۔ میں بہت شرمندہ ہوں، مجھے اس دن جھوٹ نہیں کہنا چاہیے تھا، لیکن مجھے وہ سب بھابھی نے کرنے کا کہا تھا۔ وہ منمنائی۔ بیٹا بات کہے کافی دن گزر گئے ہیں، اس کو کرنے کا فائدہ نہیں ہے۔ ہاں غلطی تمہاری بھی ہے، جب اس نے کہا تھا دوپہر کا سرپرائز اور میں گھر پر ہی تھا تو تم دوپہر کے کچھ ٹائم بعد مجھے بتا دیتی، کچھ پوچھ دیتی۔ مجھ سے تمہیں پتہ ہے کہ جب میں اسے ڈھونڈنے نکلا اس کے آدھے گھنٹے پہلے اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور میں گیا بھی سب سے پہلے اس جگہ پر ہی تھا۔ اگر تم پہلے بتا دیتے تو میں وقت پر پہنچ جاتا تو شاید اس وقت وہاں ہوتا۔ تحریم، وہ میرے وجود کا حصہ ہے، میں جانتا ہوں، لیکن میری جان وہ میرے پاس امانت ہے میرے اللہ کی، اور ہر کوتاہی کا میں جواب دہ ہوں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا آپ کا قصور ہے یا وغیرہ، نہیں یہ کہ میں ایکسیڈنٹ روک لیتا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کا قصور ہے یا وغیرہ، نہ یہ کہ میں ایکسیڈنٹ روک لیتا، نہیں، ایکسیڈنٹ اس کے نصیب میں لکھا تھا، وہ ہونا ہی تھا۔ اس نے ایک سرداب بھری الفاظ دم توڑ گئے، اس سے آگے بولا ہی نہیں گیا۔ بھائی مجھے تھا آپ ہی ناراض ہیں، میں کتنے دل سے گلٹ محسوس کر رہی تھی، لیکن جب کل آپ کو اور بھابھی، مجھے سکون محسوس ہوا کہ آپ لوگوں کے درمیان خلیش ختم ہو گئی۔ بھائی میں پرامس کرتی ہوں میں آئندہ ایسا نہیں کروں گی۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر بولی۔ تم آئندہ ایسا کر لینا، اس کا ساتھ دے لینا، لیکن مجھے بتا دینا کہ وہ کچھ الٹا سیدھا کرنے لگی تاکہ میں سنبھال سکوں۔ وہ مسکرا گیا۔ آئی لو یو بھائی، وہ اس کے گلے لگ گئی۔ بٹ آئی ڈونٹ، اس کے بال خراب کرتا ہوا بولا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور بولتی امی کی آواز سن کر اسے باہر جانا پڑا اور وہ بھی نوڈلز کا بال اٹھا کر اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ کھڑوس، خود کو سمجھتے کیا ہیں، اکڑو کہیں گے، پل میں تولا پل میں ماشا، پل میں فکر کرتے ہیں پل میں ڈانٹ دیتے ہیں، پل میں غصہ ہے پل میں پیار۔ پیار کے نام پر وہ خود اٹک گئی تھی۔ ٹی ایس مجھ سے محبت، اس کو اپنی بات ہی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس کا چہرہ ٹماٹر کی طرح لال ہونے کو تھا، تنفس ایک دم سے بڑھ چکا تھا۔ نہیں، وہ مجھ سے محبت کیسے؟ اس کے دماغ نے سوچا۔ کیوں تم میں ایسا کیا نہیں ہے جس سے اس کو محبت نہ ہو سکے؟ اگر محبت نہ ہوتی تو اتنی فکر کیوں کرتا؟ فکر محبت کا دوسرا نام ہے۔ سامنے کھڑی ایک اور آیتل نے اسے باور کروایا۔ فکر تو وہ پہلے بھی کرتے تھے، دماغ نے بغاوت کی۔ پہلے بیوی کہہ کر کب بلاتے تھے؟ دل نے پھر جواب دیا۔ مسز ہوں تو مسز ہی کہیں گے نا۔ وہ بیڈ سے کھڑے ہوتے ہوئے بولی۔ ہاں پسند ہو اس لیے ڈمپل گرل بھی کہتے ہیں۔ پیچھے سے آواز آئی۔ وہ میرے ڈمپل کو دیکھ کر کہتے ہیں، اس نے منہ بسور کر کہا۔ وہ گلے بھی ایسے ہی لگا لیتے ہیں، دل نے پھر کہا تو وہ ٹھہر گئی۔ کل کا سارا سن اس کی آنکھوں میں گھوم گیا، دل پسلیوں سے باہر کی طرف نکلنے لگا، دھڑکنیں اپنی سپیڈ بڑھائے اس کے تنفس کو بگاڑنے میں مصروف تھیں۔ یہ کیا ہو گیا آیتل تمہیں؟ اس نے خود کو ڈپٹا۔ اب دو دل مل رہے ہیں تو یہ تو ہوگا ہی، کس سے اور چین کب پڑے گا؟
اس کے اندر سے زور سے آواز آئی تو وہ دل تھام گئی. تبھی کلچ کی آواز پر وہ پلٹی. دروازہ کھول کر اندر آتے تعمیر کو دیکھ کر وہ حیران ہو گئی. آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس نے ڈگمگا کر سوال کیا. کیا مطلب میں یہاں کیا کر رہا ہوں؟ وہ اس کی جانب دیکھتا آئیبرو جھکا کر بولا. نہیں، میرا مطلب تھا کہ آپ یہاں کیوں؟ وہ صوفے پر بیٹھی میگزین اٹھاتے ہوئے بولی. مسز، یہ میرا بھی کمرہ ہے اور یہ میگزین سیدھا پکڑیں. وہ سامنے نوڈلز کا بال رکھتے ہوئے بولا. وہ اپنے ہونٹ سے باتی میگزین سیدھا کرنے لگی. تبھی میگزین ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر گیا. کیا مسئلہ ہے عاطل؟ اس نے اس کی جانب دیکھ کر پوچھا. مسئلہ آپ ہے. تیزی سے بولتی اس کی زبان کو اس نے بریک لگایا. میرا مطلب مسئلہ کیوں ہوگا مجھے کوئی؟ اسے گھورتا دیکھ کر وہ اٹک کر بولی. پتہ نہیں کیا کر رہی ہے. وہ سرنفی میں ہلاتا موبائل سائڈ ٹیبل پر رکھتا اس کی جانب آیا. عاطل، یہ نوڈلز کھاؤ. اس کے سامنے ٹیبل پر بیٹھتے ہوئے بولا. کیوں؟ وہ میگزین میں چہرہ چھپائے بولی. کیوں کا کیا مطلب ہے؟ اور تم چہرہ کیوں چھپا رہی ہو؟ اس سے میگزین چھینتے ہوئے بولا. میگزین. ابھی وہ ہاتھ بڑھاتی اس سے پہلے ہی وہ بیڈ کی طرف میگزین اچھال چکا تھا. تمہیں کیا ہوا؟ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا. مجھے کیا ہوگا؟ وہ گھبرائی. تمہیں شرم آ رہی ہے؟ اس کے اتنے ڈائریکٹ پکڑے جانے پر وہ ششتر رہ گئی. مجھے کیوں شرم آئے گی؟ وہ اٹکتے ہوئے بولی اور ساتھ ہی کھڑے ہونے لگی تو اس نے اس کا بازو تھام لیا. اس کے ٹھنڈا یخ وجود برف بننے لگا تھا. دل جو پہلے ہی قابو میں نہیں آ رہا تھا اب سینے سے نکلنے کو بیتاب تھا. کیا مسئلہ ہے؟ یہاں بیٹھو. اتنی ٹھنڈی کیوں ہو رہی ہے؟ اس نے اسے سامنے بٹھاتے ہوئے پوچھا. کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ نگاہیں چرا کر بولی. پھر یہ ٹماٹر کیوں ہو رہی ہے؟ اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا. کون ٹماٹر؟ ورڈ کی. عاطل تعمیر. وہ مسکرا کر بولا. ایسا تو نہیں ہے. اس نے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے بولی. تم شرما کس سے رہی ہو؟ جسے شرمانا چاہیے وہ تو سامنے بیٹھا تمہارے. پھر کس وجہ سے یہ اتنی لال ہوتی جا رہی ہو؟ اس کی ایسی بے باکی اور وہ چہرہ جھکا گئی. بیبی کین یو پلیز ٹیل می وائی آر یو بلشنگ؟ وہ آنکھ دبا کر بولا. پتہ نہیں کیا بول رہے ہیں. وہ اٹھنے لگی. میں سمجھاتا بڑا اچھا ہوں. تم سنو تو. اس کو دوبارہ بٹھاتا ہوا بولا. یہاں کوئی کلاس آرڈر نہیں ہوں میں. اس نے ہاتھ چھڑانا چاہا. تمہیں کس نے کہا بس ٹیچر اسٹوڈنٹ کی کلاس ہوتی ہے؟ ہسبینڈ وائف کی بھی کلاس ہوتی ہے. تم ادھر دیکھو تو صحیح. اس ٹماٹر ہوتے چہرے کو دیکھ کر وہ اس کو وارننگ دے کر رہا تھا. اس کا یہ حیا والا چہرہ، یہ جھکی شرمیلی سی نگاہیں اسے حسین لگ رہی تھی. اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اسے کسی خول میں بند کر دے. اپنے دل کی بے باکیوں پر وہ خود حیران تھا. اپنے الفاظ سن کر اسے خود پر حیرانی تھی. جس نے کسی کو عشق کی حد تک چاہا تھا وہ اسے اس طرح کی گفتگو کبھی کر ہی نہیں سکا تھا. جس سے اس نے اعتراف بھی نہیں کیا. محبت کا اس سے وہ رومانٹک ہو رہا تھا اور اس مشرقی لڑکی پر چڑھتے محبت کے رنگ اسے خوبصورت ترین لگ رہے تھے. اس کے حیا کا یہ زیور اسے سامنے بیٹھا وجود خود میں پیوست کر لینے پر اکسا رہا تھا. آنٹی! عاطل ایک دم سے بولی. اس کی بات پر اس نے اسے جلدی سے کلائی چھوڑی. وہ اٹھ کر بھاگ گئی. اس کے بھاگتی وہ مسکرا گئی کیونکہ وہاں کوئی موجود نہیں تھا. آنا واپس یہیں پر ہے. اس نے ہانک لگائی. دیکھیں گے. دروازے کی سے کہتی وہ باہر کی طرف بھاگ گئی اور وہ نوڈلز کھانے لگا. سفید رنگ کی ہوڈی اور کالی جینس میں وہ اپنی سیوک سے نکلا. گہری براؤن آنکھیں اس میں موجود خمار دار پلکیں اس کو ہینڈسم بنا رہی تھی. کلائی پر بندھی مشہور برانڈ کے واچ سے ٹائم دیکھتے ہوئے سفید کالے بالوں سے بھری بازوؤں کسی اپسرا کے مانند لگ رہی تھی. اس نے لال ویلویٹ کا فریش پھولوں کا بوکے گاڑی سے نکالا اور اندر کی جانب بڑھ گیا. آرام سے وہ چلتا ہوا بھاگتے ہوئے کسی سامنے سے آتے ایک وجود سے ٹکرایا. آئی ایم سوری. وہ اسے ٹکراتے ہوئے بولی. تو طلسماتی آنکھیں اس کی آنکھوں سے ٹکراتی وہ گہری کالی آنکھیں لال لیے اس کے وجود کو جامن کر گئیں. چہرے پر موجود بال اس کے دل کو دھڑکانے لگے. وہ بے وجہ اس سراپے کو بازوؤں میں بھرے اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو خود میں اتار رہا تھا. دل نے چھونے پر لبیک کہا تب اپنی ایسی جسارت پر وہ دل کو ڈپٹتا پیچھے ہو. ہاں مجھے نہیں پلک شکی. وہ ننھا وجود تالیاں بجاتے ہوئے ہنسا. وہ دراصل میں اس کو پکڑ رہی تھی تو آپ سے ٹکرا گئی. وہ 2 قدم پیچھے ہٹتی اس کو بتانے لگی. یہ ٹکرانا نہیں پانا تھا. وہ کھویا سا بولا. جی کیا مطلب؟ وہ ناسمجھی سے بولی. مطلب کچھ بھی نہیں. آپ اس چھوٹو کو ایسے پکڑ لیں. وہ ایک قدم پیچھے ہوتا اس ننھے وجود کو گود پہ اٹھاتا اس کی گدگدی کرتا ہوا بولا. آپ کون ہیں؟ وہ آنے والے سے مخاطب ہوئی. اسے دیکھ کر وہ مسکرایا. اس کے گال پر پڑتا ڈمپل نمودار ہوا. مجھ ناچیز کو سیام حیدر کہتے ہیں اور میں یہاں دعوت میں مت ہوں. اگر آپ سے ٹکرا کر یہ گلاب تو گر گئے پر مجھے میرا گلاب مل گیا. وہ مسکرایا. ایک گلاب مطلب؟ وہ ناسمجھی سے بولی. یہ دیکھیں میرا گلاب. وہ اپنی ہوڈی کے ساتھ لٹکا گلاب اس کے سامنے کرتے ہوئے بولا. آپ اندر آ جائیں. وہ ننھے وجود کو اس کے ہاتھ سے پکڑ کر بولی تو وہ سر جھکاتا اس کے پیچھے آ گیا. السلام علیکم. اس کے پیچھے وجود آتے کو دیکھ کر تعمیر مسکرا کر بولا اور بغل گیر ہوا. بس کر جا بدتمیز. لینے ہی نہیں جاتا. وہ ناراضگی جھاڑتا ہوا بولا. تیرا اپنا گھر ہے تو خود آ گیا بہت ہے. وہ مسکرا کر کہتا ہے. اسے لاؤنج میں لے گیا جہاں تحریم اور سنابل بحث کر رہے تھے. اسے آدھا دے کر وہ میگزین اٹھا کر اندر کی طرف چل دی اور وہ سنابل سے ملنے لگا. میں نے سنا تھا تم دوپہر میں یہاں آ جاؤ گے اس لیے میں صبح سے یہاں ہوں. مگر تم شام کے 5 بجے آئے ہو. ابھی خالی ہاتھ آتے ہوئے پڈنگ ہی لے آتے.
مہمان کیسے جاتا ہے تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، وہ مسکراتے ہوئے اس کی ٹانگ کھینچتے ہوئے بولا تو تعمیر بھی ہنس پڑا۔ اس کی شادی ہوئی ہے، اس کو کہیں پڈنگ کھلائے۔ وہ تعمیر کی جانب دیکھتا ہوا سنابل سے مخاطب ہوا، وہ مٹھائی کھلائے گا تو خالی ہاتھ کیوں آیا؟ سنابل اس کے کندھے پر بازو رکھتے ہوئے بولا، آیا تو میں گلاب لے کر تھا، لیکن اس کے دماغ میں وہ سارا سین گھوم گیا تو وہ مسکرا گیا۔ ہاں، باہر کسی لڑکی کو دیا ہے، سنابل ہنستا ہوا بولا تو تعمیر بھی ہنس پڑا۔ آج یہ سچ بھی ہو سکتا ہے کہ واقعی لڑکی کو دی ہو، وہ مسکراتا ہوا بولا۔ ہاں ہاں، ہم جانتے ہیں لڑکی کو ہی دی ہے، ہمیشہ کی طرح تعمیر اور سنابل کا قہقہا گونجا۔ اب ایک بار جھوٹ کا مطلب ہمیشہ جھوٹ نہیں ہے، سیام منمنایا۔ ہمیشہ ہی سچ ہے، تعمیر اور سنابل یکجان بولے تو تینوں ہنس پڑے۔ آنٹی کہاں ہے؟ وہ تعمیر سے مخاطب ہوا۔ امی نماز پڑھی، انہیں بتایا وہ آتی ہوں گی۔ تعمیر ابھی بول ہی رہا تھا کہ پرپل سوٹ میں موجود حورین چائے اور دیگر لوازمات لے کر لاؤنج میں آئی۔ السلام علیکم، اس سے معتبر طریقے سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، اس نے مسکرا کر جواب دیتے تعمیر کی طرف دیکھا۔ یہ میری بھابھی ہیں، تبریز بھائی کی وائف، حورین تبریز، وہ مسکرا کر بولا۔ او ماشاء اللہ، وہ چھوٹا بچہ؟ اس نے سوچتے ہوئے پوچھا۔ میرا ہی بیٹا ہے، عارف شاہ، وہ مسکرا کر بولی۔ ماشاء اللہ بھابھی بہت کیوٹ ہے، وہ مسکرا کر بولا۔ میں آ رہا ہوں ابھی، تعمیر موبائل دیکھتا ہوا بولا۔ یہ تعمیر کی مسز کدھر ہے؟ ان سے تو اسپیشلی ملنا ہے۔ وہ چائے ڈالتی حورین سے پوچھتا ہوا سنابل کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ کھڑی ہیں، سنابل نے تعمیر کے ساتھ کھڑی لڑکی کو دیکھ کر بولا۔ وہ کالے سوٹ والی؟ وہ غم سا بولا۔ تعمیر کے کندھے پر بازو رکھی لڑکی کو دیکھ کر اس کا دل ہی دھڑکنا بند ہو گیا تھا۔ یہ تعمیر کی وائف ہے، وہ پھر ناسمجھی سے بولا۔ یار میرا بھائی بھی بہت پیارا ہے، اس کی وائف پیاری ہو سکتی ہے، یقین کر لے، بس ہائٹ میں چھوٹی ہیں اس سے، لیکن ساتھ کھڑی دیکھ سورج چاند لگتے ہیں، وہ مسکرا کر بولا۔ اس کا دل بند ہونے لگا تھا، اس کو وہاں سے وحشت ہونے لگی تھی۔ ابھی جو کومپل کھلی تھی وہ بند ہونے لگی تھی، اس کا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ کیا ہو گیا بھائی؟ تعمیر موبائل پاکٹ میں ڈال کر بولا۔ کچھ نہیں، تم کہاں گئے تھے؟ وہ اپنی تکلیف کو چھپاتا ہوا بولا۔ میں ذرا بات سن رہا تھا، کچھ ضروری تھا، اس نے مسکرا کر کہا۔ تم بتاؤ سنابل، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ اب شادی کر لو، کب تک کنوارا رہنا ہے؟ اس کی بات پر سنابل نے آہ بھر کر تعمیر کی طرف دیکھا۔ یار کل جانا ہے نا لاہور، پھر جا کر بات کرتا ہوں، کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، وہ مسکراتا ہوا بولا۔ کیوں بھائی، لاہور میں کیا چکر ہے برو؟ وہ مسکراتا ہوا تکلیف کا دبا رہا تھا، جبکہ اس کا دل بند ہو رہا تھا، جس کو اپنا بنانے کا وہ ابھی سوچ ہی سکا تھا، اور اس کو کسی اور کا مکمل ہوا دیکھ کر وہ تباہ ہونے لگا تھا۔ اس کو میری مسز کی کزن پسند ہے، اور مسز ابھی تک لاہور گئی نہیں ہے، اب لاہور جائیں گی، پھر گھر بات کریں گی، اور پھر ان کو ہم گھوڑی چڑھائیں گے، وہ مسکرا کر اس کا کندھا تھپتھپا کر بولا۔ ہائے بے صبری سے انتظار ہے، کب جائیں، کب ہمارا انتظار کرنے والا بھی کوئی آئے، وہ دل تھام کر بولا تو تعمیر ہنس پڑا، جبکہ سیام سر جھکا گیا۔ وہ کہاں پسند آئی تم کو؟ سیام کھویا سا بولا۔ بھابھی کے گھر گیا تو انہوں نے مجھ پر پانی کی بارش کر دی اور بدلے میں اپنے لیے میرا دل دھڑکا دی، وہ مسکرا کر ایک ادا سے بولا تو تعمیر مسکرا گیا۔ کھانا لگ گیا بھائی، ملازمہ نے آ کر بتایا تو وہ سیام کو ساتھ لیتا ڈائننگ روم کی طرف چل دیا۔ پورے کھانے سے بھرے ٹیبل کو دیکھ کر بھی سیام کا کچھ کھانے کو دل نہیں کر رہا تھا، اسے کھانا اپنی موت پر بنے کھانے کے مانند لگ رہا تھا، جسے اسے زہر مار کرنا تھا۔ بیٹا ڈالو نا کھانا، تعمیر کی والدہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ جو ان سے مل کر ان کے ساتھ ہی بیٹھ گیا، ان کی بات پر مسکرا کر پلیٹ میں چاول نکالنے لگا۔ کھانا کھاتے ہوئے اس کی آنکھیں اس لڑکی کو دوبارہ ڈھونڈ رہی تھیں، جس کا پہلا اور شاید آخری دیدار اس کو کرنا تھا۔ اس کے بھائی جیسے دوست کی اگر وہ بیوی نہ ہوتی تو وہ یقیناً اس کو پانے کی کوئی تدبیر کرتا۔ نکاح کی طاقت بہت ہوتی ہے، پہلے قبول سے آخر قبول تک اللہ پاک انسان کا سب کچھ اس کے شریک حیات کو سونپ دیتا ہے، اور تب سونپتا ہے نا جب تو کسی کی مجال نہیں ہوتی کہ چھین سکے۔ اسے پارک میں بیٹھے سنابل کی بات یاد آئی تو وہ سر جھکا گیا۔ کھانا پسند نہیں آیا تمہیں؟ سنابل نے فش کھاتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، بہت مزے کا ہے، آج کل میں کیلریز نہیں کھا رہا زیادہ، بس اس وجہ سے، وہ جھوٹ کا سہارا لیتے ہوئے بولا۔ تم لڑکی ہو جو ڈائٹنگ کر رہے ہو؟ تعمیر نے کباب کھاتے ہوئے کہا۔ شادی ہو گئی ہے تمہاری، اب تم کھا سکتے ہو سب، میں کما رہا ہوں، ہینڈسم ہی رہنا چاہتا ہوں، وہ جھوٹا سا مسکرایا تو سب ہنس دیے، اور اسی طرح خاموشی اور گپ شپ میں کھانا کھایا گیا۔ رات کے 8 بج چکے تھے جب اس نے جانے کی اجازت مانگی تو تعمیر نے چائے کہہ کر روک دیا، تو وہ چپ چاپ لاؤنج میں ان سب کے ساتھ آ گیا۔ یار حورین، آج عادل سے کہو کہ چائے پلائیں، کافی دن سے اس کے ہاتھ کی چائے نہیں پی۔ تبریز حورین سے مخاطب ہوا تو وہ مسکرا کر اس بات میں سر ہلاتے کچن کی جانب چل دی۔ بھابھی میری چائے میں چینی ہلکی رکھوانا، سنابل نے آواز دی تو تعمیر ہنس پڑا۔ وجہ ہنسنے کی؟ وہ تعمیر کو ناگواری سے دیکھ کر بولا۔ وہ میڈم کہتی ہیں چائے میں چاہت ہوتی ہے، اور چاہتیں میٹھی ہی ہوتی ہیں، اس لیے اس میں یہ ہو یا نہ ہو کا مطالبہ نہیں کرتے، بس اس کا ذائقے کو خود میں اتارتے ہیں، اس لیے تم بھول جاؤ کہ کوئی تبدیلی کرے گی وہ چائے میں۔ اس کی بات سن کر سنابل منہ بنا کیا۔ یار میں جانا چاہوں گا، ہسپتال جانا ہے، سیام نے کترانا چاہا، وہ اس کو دوبارہ سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر تعمیر تھا کہ بضد تھا۔ تم سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ جس کے ہاتھ کی چائے پینے کے لیے تم مجھے روک رہے ہو وہ میرا دل دھڑکا چکی ہے، وہ کسی اور کی ہے، یہ کیسے برداشت کروں گا میں؟ تم کیوں نہیں سمجھتے؟ ابھی وہ تعمیر کو دیکھتا اپنی سوچوں کے گھوڑے بگا رہا تھا کہ تبھی ہاتھ میں ٹرے لیے اسے دشمن جانا چائے لے کر نظر آئی۔ تیز گرین اور سیاہ رنگ کے سوٹ میں وہ کسی آبشار سے اترتا یخ پانی لگی تھی جو کسی اور کا سکون تھا، یہ سوچ کر وہ منہ جھکا گیا۔ السلام علیکم مسکراتے ہوئے اس لڑکی نے معتبر انداز میں سلام کیا، وہ تو اس کے چہرے میں ہی کھو گیا تھا۔
اتنا خوبصورت سا چہرہ اسے خود میں پیوست ہوتا محسوس ہو کر رہا تھا. دھڑکنیں منتشر کرنے لگی تھی مگر وہ بے قابو ہو چکا تھا. تبھی ایک دم سے اٹھ کر کھڑا ہوا تو انجانے میں اس کے بازو سے ٹکرا گیا. آہ! وہ ایک دم سے چلائی. آئی ایم سوری. وہ ایک دم اس کی طرف پلٹا لیکن وہ درد سے اولنے لگی. یار کیا کرتے ہو؟ تعمیر نے پکڑ کر بٹھایا. مجھے دیکھنے دو پلیز. سیام اپنی تکلیف بھول کر اس کی طرف راغب ہوا. جو بھی تھا وہ ایک ڈاکٹر تھا. انسانیت اور اس کا پیشہ سب سے پہلے آتا تھا. ہوا کیا ہے ان کو؟ وہ اس کا بازو دیکھتا تعمیر سے مخاطب ہوا جو بے چین تھا اس کو دیکھ رہا تھا. ہاسپٹل میں بتایا تھا کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا. آیتل موو نہیں کرو. وہ آیتل کو دیکھتا ہوا بولا تو سیام کا سانس اٹکنے لگا. سامنے کھڑی دشمن جانا اور تعمیر کی آیتل تو الگ تھے. یہ تمہاری مسز ہیں؟ وہ اس کے بازو کو حرکت دیتا ہوا بولا. ہاں جی میری مسز ہیں. تعمیر اس کو دوائی کھلاتا ہوا بولا. میں ٹھیک ہوں میری بازو چھوڑ دیں. آیتل سیام سے بازو چھڑاتی تعمیر کی طرف متوجہ ہوئی. یہ تمہاری مسز ہے؟ وہ زیر لب بولا. کیا سوچ رہا ہے؟ ٹھیک ہے. وہ سیام کو ایسے گھبرایا دے کر بولا. آئی ایم سوری بھابھی مجھے پتہ نہیں چلا. وہ شرمندہ سا بولا. کوئی بات نہیں. وہ مسکرا دی. اس کے گال میں پڑتے ڈمپل دیکھ کر وہ کھلکھلا گیا. آپ کو ایک بات کہوں؟ جی کہیں. وہ تعمیر کے ساتھ بیٹھتی ہوئی بولی. آپ کے ڈمپلز بہت پیارے ہیں. وہ مسکرایا. اس کے بعد پر تعمیر نے اس کے گال کی طرف دیکھا تو اپنا دائیں جانب پڑتا ڈمپل چھپا گئی. اس کی اس حرکت پر تعمیر سر جھکا گیا. آیتل تمہیں پتہ ہے جس لڑکی کے ڈمپلز ہوتے تھے یہ یونیورسٹی میں اس کے پیچھے نکل جاتا تھا اور یہ اپنے ڈپارٹمنٹ سے ہمارے ڈپارٹمنٹ بس یہ بتانے آتا تھا کہ اس کے ڈمپلز ہیں. سنابل ہنسا. اور تعمیر بھی میرے ساتھ چل پڑتا تھا. اس نے اضافہ کیا تو آیتل نے تعمیر کو گھورا. شرم کرو میری بیوی میرے ساتھ بیٹھی ہے. اس کی اس بات پر تحریم زور سے ہنسی تو وہ اسے دیکھتا رہ گیا. پانی سے کھو دینے کے کتنا سنگین سفر اس نے کچھ گھنٹوں میں طے کیا تھا یہ اس کو ویسے ہی لگا تھا جیسے زندہ بندے کو زمین میں گاڑ کر اس پر جنگلی جانوروں کو چھوڑ دینا. اس وقت چلتی سانسوں کی آواز بھی جو خوف دیتا ہے بالکل ویسے ایک خوف اس نے محسوس کیا تھا. یہ کون ہے؟ آنٹی کے ساتھ والی. وہ حرین سے گویا ہوا. یہ ان بھائیوں کی لاڈلی بہن ہے جنہوں نے اسے بگاڑ رکھا ہے. اس کے بعد پر سب نے تحریم نے حرین کو چونک کر دیکھا. یار تحریم. اس نے پوچھا. یہ کون ہے؟ میں نے بتا دیا. تبریز کے ساتھ بیٹھی حرین نے معصومیت سے کہا تو سب کا کہا چھوٹ گیا جبکہ تحریم اپنی اور سیام کی ملاقات کو سوچ کر جھرجھری لے گئی تھی. یہ ہماری لاڈلی بہن ہے. یہ میرے لیے بالکل ویسے ہے جیسے عارش. تبریز نے مسکرا کر کہا. اور یہ میرے لیے ایسے ہے جیسے اللہ پاک نے مجھے کوئی سزا میرا مطلب ہے تحفہ دیا. سنابل نے تحریم کی گھوری پر جلدی سے بیان بدلا. اور تعمیر تمہارے لیے؟ وہ اسے نظروں میں رکھتا ہوا بولا. میرے لیے یہ میری بہن ہے اور میں اس کا ہینڈسم بھائی ہوں جس کے بازو میں بازو ڈال کر چلتے ہوئے اسے لگتا ہے جیسے یہ ہواؤں میں اڑ رہی ہے. تعمیر شاہ کو اس کا دن ادھورا لگتا ہے جس دن وہ تحریم شاہ کی آواز نہ سن لے. اپنی شاپنگ کرتے ہوئے تعمیر کو نہ چاہتے ہوئے بھی لیڈیز بوتیک میں اس لیے جانا پڑتا ہے کہ کوئی رات کے 2 بجے محض اس لیے جاگ رہی ہوگی کہ بھائی جو شاپنگ کر کے آئیں گے وہ سب سے پہلے دیکھے گی. وہ مسکرا کر تحریم کو دیکھ کر اس کے بارے میں بول رہا تھا جبکہ اس کے قریب بیٹھتی آیتل تعمیر کے الفاظ میں کھو چکی تھی اور سیام اپنے سامنے بیٹھی اس منموہنی سی لڑکی کو دیکھ رہا تھا. بہت خوش نصیب ہو. اتنا پیار کرنے والے لوگ ہیں آپ کے پاس. وہ مسکراتا ہوا اسی کی نگاہوں میں قید کرتے ہوئے بولا. شکریہ بھائی. تحریم مسکرائی. اس کے منہ سے بھائی سن کر اس پر غشی طاری ہونے لگی. وہ جلدی سے اٹھ گیا. اب اجازت ہے شاہ صاحب. وہ تعمیر سے مخاطب ہوا. اگر دوبارہ آؤ گے. تعمیر سے پہلے اس کی امی نے کہا تو وہ مسکرا کر ان کی طرف بڑھا. آنٹی آپ سے ملنے کے لیے تو اس سے پوچھے اور اس کو بتائے بغیر آ جاؤں گا آپ کے گھر. وہ مسکرا کر تحریم کو دیکھتے ہوئے بولا تو تحریم سر جھکا گئی. اس کی طرف اٹھتی نظریں اسے پریشان کر رہی تھیں. تبھی وہ آیتل سے مخاطب ہوا. آپ کا تحفہ اگلی ملاقات پر. مسکرا کر کہتا وہ تعمیر اور سنابل کے ساتھ باہر آ گیا. بہت شکریہ اتنے اچھے ڈنر اور بہترین ملاقات کا. وہ تعمیر سے بخلگیر ہو کر بولا اور پھر سنابل سے ملا. چلو میں تمہیں تمہاری گاڑی تک چھوڑ دیتا ہوں. سنابل مسکرا کر بولا. لیکن میری طرف سے یہیں سے خداحافظ. تعمیر نے بازو باندھتے ہوئے کہا. ہاں جی آپ کو بھابھی کی یاد آ رہی ہے. وہ مسکرایا. سیام مجھے یہاں تک آنے میں 1 صدی لگی ہے. شاید اب جب میں مسکراتا ہوں تو مجھے لگتا ہے میں پہلی بار مسکرا رہا ہوں کیونکہ مجھے نہیں یاد اس سے پہلے میں کب مسکرایا تھا. سیام میں نے ساری زندگی شاید دینے میں خرچ کی. اب جب کچھ ملتا ہے نا تو ایسا لگتا ہے کچھ نایاب ہے جو میری زندگی میں آئے. مجھے اسے قید کر لینا چاہیے. پتہ نہیں پھر ملے گا کہ نہیں. میں سچ بتاؤں تو اب اگر کبھی آیتل میرے گلے لگے تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے جنت میری زندگی میں آ گئی ہے. میرے سر میں بھی درد ہو. وہ لڑکی ایسے ریئیکٹ کرتی ہے جیسے تو میں اور جس لڑکی کو روز اول سے میں نے کچھ دیا ہی نہیں وہ نچھاور ہوتی ہے مجھ پر. مجھے نہیں پتا یہ میری کس نیکی کا صلہ تھا یا میرے صبر کا پھل لیکن ایک عرصے کے بعد میں اپنی زندگی سے مطمئن ہوا ہوں اور یہ میرے لیے کس قدر انوکھا میں بتا ہی نہیں سکتا. وہ سر جھکا گیا تھا. اس کی بات سن کر سنابل اور سیام دونوں اس سے لپٹ گئے. میں نہیں جانتا میری جان کہ ان سالوں میں کیا ہوا ہے تیرے ساتھ مگر یقین کر میں تمہیں آیتل بھابھی کے ساتھ دیکھ کر زیادہ خوش ہوں کیونکہ مجھے بذات خود روشنی محض ایک صحرا لگتی تھی. میں تعمیر سے کہتا بھی تھا یہ پانی کی تلاش میں صحرا میں بھٹکتا ہے. اس کو کیوں سمجھ نہیں آتی یہاں محض ریت ہے. تو یہ ہمیشہ ہنس دیتا تھا اور کہتا ہے یہ محبت ہے ہی بڑی کتی چیز جس کو لگ جائے اسے کہیں کا نہیں چھوڑتی. میں توصیح کرتا ہوں. میں کہا کرتا تھا یہ نامحرم کا سپاک ہے ہی بڑی کتی چیز جس کو لگ جائے اسے تباہ کر کے ہی چھوڑتی ہے. محبت تو بہت خوبصورت جذبہ ہے. یہ انسان کو جینا سکھاتی ہے. دیکھ لو تعمیر کو جی رہا ہے نا. اور یہ آیتل کی محبت کا اس کا
اس کا اس سے تعلق کا نتیجہ، وہ مسکرا دیا۔ بس تم تیاری کرو بھابھی کو لانے کے، بس انابل سے گویا ہوا۔ یہ اس آدمی کے ہاتھ میں ہے، وہ تعمیر کی طرف دیکھتا ہوا بولا۔ حوصلہ کر لو، بلکہ ایک کام کرو، دونوں ہی ڈھولو اکٹھے بیاہ دیں گے، تم دونوں کو مہنگائی بہت ہے، ایک ہی دعوت ولیمہ کی تقریب کر دیں گے۔ اس کے بعد پر تینوں کا کہا گونجا۔ اوکے جناب، میں چلوں، میں نے نکلنا بھی ہے لاہور کے لیے۔ وہ دوبارہ سے سیام کے گلے لگا اور سنابل اسے گیٹ سے باہر تک چھوڑنے کے لیے چل دیا۔ سیام، میری بہن بہت نازک سی ہے، ہم تینوں نے اسے یوں پالا جیسے کوئی نگینہ ہو۔ وہ کالج جاتی تھی، وین لینے آتی تھی، مگر پھر بھی میری کوشش ہوتی تھی کہ فارغ ہو گیا ہوں تو اس کو لے آتا ہوں، اسے باہر سے کچھ کھلا دیتا ہوں۔ ہم نہیں لے کر جائیں گے تو کون لے کر جائے گا؟ میری بہن کا جس سے کوئی ناجائز تعلق نہیں رہا، کسی کو کوئی گواہی نہیں دیتا، میں اپنی بہن کی گواہی دے سکتا ہوں، اس لیے میں سیدھا کہوں گا کہ اگر تمہیں میری بہن پسند ہے تو سیدھا رشتہ بھیج دینا۔ سنابل کی بات سن کر سیام سپاٹ دمکشیدم کی مورتی بنے اسے دیکھ رہا تھا۔ سنابل، تم نے سائیکالوجی کو اتنا ڈیپ پڑھا ہوگا، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ اس کے اقرار پر مکرا نہیں تھا۔ جہاں عزت بنانے کے ارادے ہوں وہ ایری گھیری باتوں کو جگہ نہیں دیتے۔ میں منتظر رہوں گا کہ اگلی ملاقات ہماری تمہاری امی کے ساتھ اس گھر میں ہوگی۔ وہ مسکرا کر بولا۔ ہاں، اگلے ہفتے کے اس اتوار کو امی کے ساتھ ہی آؤں گا، اس سے پہلے اس گھر میں قدم نہیں رکھوں گا۔ تمہاری وہ بہن ہے میرے لیے تعمیر اور اس کے گھر کا ایک ایک فرد، تم تعمیر اور اس کے گھر کا ایک ایک فرد اتنی عزت کا حامل ہے جتنی میری اپنی اور پلوشی۔ وہ اپنی بہن کا نام لے کر بولا۔ اس کے بعد پر مسکرا کر اس نے اسے گلے لگایا اور خدا حافظ کہتا اندر کی طرف بڑھ گیا، مگر اندر تعمیر کو اپنا منتظر پا کر وہ ٹھٹک گیا۔ کیا ہوا؟ آیتل نے کمرے سے نکال دیا؟ وہ ہنستا ہوا بولا۔ نہیں، دوست نے باتیں چھپانا شروع کر دیں۔ وہ آسمان کو دیکھتا ہوا بولا۔ جھوٹا، گاڑی میں سامان رکھنے آیا تھا۔ سنابل ڈگی میں بیگ رکھتے تعمیر کو دیکھ کر بولا۔ جا رہا تھا نا، اس وجہ سے۔ وہ ڈائریکٹ بولا اور اندر کی طرف جانے لگا۔ وہ تحریم کے لیے رشتہ بھیجنا چاہتا۔ سنابل کسی لگی لپٹی کے بغیر بولا تھا۔ اور تم اجازت دے کر آئے؟ وہ رک کر بولا۔ نہیں، اس کو کہنے گیا تھا کہ آئندہ کا چکر اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ لگانا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ کوئی محض میری بہن کو دیکھنے کے لیے ہمارے گھر کے چکر لگائے۔ وہ سیدھی بات بولا۔ ابھی وہ کچھ اور بھی بولنے والا تھا کہ آیتل باہر آ گئی۔ کیا ٹائمنگ ہے آیتل بھابھی آپ کی؟ میں نے بات کرنی تھی آپ سے۔ اس کو مسکرا کر دیکھتا تعمیر گاڑی کے دروازے پر کھڑا دونوں کو وہ دیکھنے لگا۔ جی بولیں، کیا بات ہے؟ وہ مسکرائی۔ آپ کے ڈمپلز بہت پیارے ہیں، سنابل مسکرا کر بولا تو آیتل ہنس دی، جبکہ تعمیر اسے گھورنے لگا۔ بھائی ہولڈ آن، میں بٹرنگ کر لوں پہلے تاکہ آسانی سے مان جائے۔ وہ آنکھ دباتا ہوا بولا۔ آپ ویسے ہی کہہ سکتے ہیں، آیتل مسکرائی۔ ایکچولی مجھے آپ کی کزن پسند ہے، اس سے شادی کرنی ہے، اس نے ڈائریکٹ کہا۔ وہ تو نکاح فائٹ ہے، آیتل حیرانی سے بولی۔ صدقے چلا جاؤں آپ دونوں پر ہی، وہ تعمیر کو مسکراتا دیکھ کر بولا۔ میں عربا کی نہیں، ہانیہ کی بات کر رہا ہوں۔ وہ اس کی طرف دیکھتا ہوا بولا۔ آپ نے ہانیہ کو کہاں دیکھ لیا؟ وہ حیران ہوئی۔ آپ کے گھر پر ہی، وہ جلدی سے بول کر چپ کر گیا۔ جو بات راز رکھنی تھی وہی بتا گیا۔ آپ میرے گھر کیسے، کب؟ وہ حیرانگی سے تعمیر کو دیکھ کر بولی۔ مجھے کیوں دیکھ رہی ہو؟ جس نے کہا ہے اس سے پوچھو، مجھے کیا معلوم؟ وہ صاف بات سے پیچھے ہو گیا۔ اس کی اس حرکت کو دیکھ کر سنابل اسے گھور گیا تو وہ کندھے اچکا گیا۔ میں ایک دن ایکچولی ہاں یاد آیا، وہ نا ایک دن میں عربا کو ڈراپ کرنے گیا تھا، اسے لینے نہیں آیا تھا کوئی، اس دن دیکھا تھا۔ وہ من گھڑت بناتا آیتل اور تعمیر کا قصہ یاد کرتا وہ بولا۔ او اچھا، بس بات میں سر ہلا گئی۔ آپ بات کریں گی؟ وہ اسے دوبارہ مخاطب ہوا۔ وہ میرے ماموں کی بیٹی ہے، ممانی کی ڈیتھ ہو چکی ہے، میں دانیال بھائی سے بات کر سکتی ہوں۔ وہ اطمینان سے بولی۔ تو کر لیں کال، اس نے جلدی سے کہا۔ اس کی بے چینی دیکھ کر وہ مسکرا کر کال کرنے لگی۔ سنابل کی جلدی کے ساتھ آیتل کی جلدی کو دیکھ کر تعمیر حیران تھا۔ 2 بیلز کے بعد فون اٹھا لیا گیا۔ السلام علیکم۔ نور کی آواز سن کر وہ مسکرائی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں بھابھی آپ؟ وہ مسکرا کر بولی۔ ٹھیک، تم بتاؤ تمہیں کہاں سے یاد آ گئی؟ وہ شکایت کرتی ہوئی بولی۔ میں بھی ٹھیک ہوں، دراصل کچھ کام ہی تھا مجھے۔ بھائی کہاں ہیں؟ وہ سیدھا مدعے پر آ کر بولی۔ 1 منٹ، وہ ہولڈ کرتی دانیال کے پاس گئی۔ السلام علیکم، کیا حال چال ہے گڑیا؟ وہ مسکرا کر بولا۔ بالکل ٹھیک، آپ سنائیں؟ الحمدللہ، کرم اللہ پاک کا۔ تم بتاؤ، خیریت سے فون کیا؟ بھائی میں سیدھا بتا دیتی ہوں، ٹی ایس کے دوست ہیں۔ اس کے ٹی ایس پر تعمیر نے اسے ناگواری سے دیکھا۔ ٹی ایس کون؟ اس نے تعجب سے پوچھا۔ اس کے سوال پر تعمیر ہنستا ہوا منہ جھکا گیا۔ میرا کہنے کا مطلب تھا کہ ڈاکٹر تعمیر کے دوست ہیں۔ اس کے منہ سے ڈاکٹر تعمیر ان کو سن کر وہ نفی میں سر ہلا گیا۔ ان کے دوست ہیں سنابل بھائی؟ دوست کم بھائی زیادہ ہیں۔ انہوں نے ہمارے گھر پر ہانیہ کو دیکھا اور وہ اس کا رشتہ بھیجنا چاہتے ہیں۔ وہ سنابل کو مسکراتا دیکھ کر بولی تھی۔ آیتل میں کوئی جواب نہیں دے سکتا، صبح ابو سے بات کروں گا، پھر ہی کوئی بات ہو سکتی ہے، اس نے معتبر سے کہا۔ جی بھائی ٹھیک ہے، وہ مسکرا کر بولی اور پھر کچھ 1-2 اور باتوں کے بعد فون بند ہو گیا۔ سنابل کو تو خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ اب آپ کا کام ہو گیا تو میری مسز کو بھیج دیں، دیر ہو رہی ہے، تعمیر اکتا کر بولا۔ جی آپ لے جائیں، تھینک یو آیتل، یو آر بیسٹ، وہ مسکرا کر کہتا تعمیر کے گلے لگ گیا۔ باؤلا، تعمیر نے اس کی کمر تھپ تھپا کر کہا۔ تم اپنی بیوی کو چھپا لو، وہ آدھا ہو گیا جان کے یہ اس کی بیوی ہے، بس قسمت نے اس کا ساتھ دے دیا۔ وہ اس کے کان میں بولا تو تعمیر ہنس دیا۔ جانتا تھا میں موڈ تو اس کو
میرا موڈ تو اس کو اور تڑپانے کا تھا، مگر بات تحریم کی تھی۔ اس نے سرگوشی کی تو وہ مسکرا کر اس گرد اپنے بازوؤں کا گھیرا تنگ کر کے اور تیمور نے اس کے کندھے کو تھپتھپایا اور راستے سے جدا ہوتا رائتل کے لیے دروازہ کھول گیا۔ فوکس اٹ، سنابل نے آنکھیں دبا کر کہا۔ آئی ریئلی نیڈ، مسکرا کر کہتا وہ گاڑی میں رائتل کو بٹھا کر زن سے گاڑی اڑا کر لے گیا اور سنابل ہنستا ہوا اندر کی طرف چل دیا۔ جی تو فرینڈز، کیسے لگے آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔